زندگی کے اسباق میں سے منفی سوچ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ منفی سوچ کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے انسانی زندگی کے پر کتنے بھیانک اثرات ہیں، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میں ہوں خان غلام مصطفیٰ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حرف حقیقت۔ منفی سوچ ڈپریشن پیدا کرتی ہے۔ طبی لحاظ سے جسمانی عوارض کی طرح ڈپریشن کی بر وقت تحقیق ہونی چاہیے۔ اسی طرح جس طرح دیگر امراض کے شکار افراد کو علاج، توجہ اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی ڈپریشن کے مرض میں مبتلا افراد بھی اس کا حق رکھتے ہیں۔ مایوسی کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر انسان اپنے اوپر قنوعیت طاری کر لے، ہر خیر کے برے پہلو پر ہی نظر رکھے، خیر میں بھی شر کے پہلو تلاش کرتا رہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک مایوس انسان ہے۔ دراصل ہر شر میں بھی خیر ہی پنہاں ہوتی ہے۔ مایوس شخص ہر وقت خوف اور وحشت کا شکار رہتا ہے۔ اس سے رسی بھی سانپ نظر آتی ہے۔ ایک معمولی سی آواز پر اس کے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہر وقت اور ہر لمحے ایک انجانے خوف اور مہم خوف کا شکار رہتا ہے۔ یہ انسان کی اندرونی کیفیت ہے جسے وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ ہر مصیبت اور دکھ کا سامنا کرنے کے لیے جواں مردوں کی طرح تیار رہے، ورنہ دنیا میں زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خوشی اور غم انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اگر دنیا میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور دکھوں کا وجود ہی نہ ہو تو ان خوشیوں میں بھی کوئی جاذبیت باقی نہیں رہتی۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ہم خوشیوں کے حصول کے متمنی ہوتے ہیں، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی دکھوں اور پریشانیوں سے ہمارا واسطہ پڑ جاتا ہے۔ ہمارے مکمل صحت مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم حقائق کو قبول کرتے ہوئے کوئی بھی تلخ یا افسوسناک واقعہ بھلا کر خوشیوں کو تلاش کرنے کی سعی میں لگے رہیں۔ جب انسان اپنے اوپر مایوسی طاری کر لیتا ہے تو اس صورت کو ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ طبی ماہرین نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ڈپریشن کا مرض جس تناسب سے پھیلتا جا رہا ہے، اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو آئندہ چند سالوں تک ہارٹ اٹیک کے بعد ڈپریشن دنیا کا سب سے خطرناک مرض ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈپریشن کے بارے میں عوام کی معلومات بہت کم ہیں۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، لوگوں کو اس خطرناک مرض کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے۔ ایک عام مشاہدے کے مطابق معاشرے کا ہر طبقہ یکساں طور پر اس مرض کی زد میں ہے۔ انتہائی غریب اور امیر لوگ اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ 90% لوگ یہ سوچ کر علاج کی طرف راغب نہیں ہوتے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ ذہنی یا دماغی عارضہ میں مبتلا ہے۔ صرف 10% افراد ایسے ہیں جو اسے مرض کی حیثیت دیتے ہیں اور اپنا علاج کرانا ضروری خیال کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہمارے مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ 4 خواتین میں سے 1 خاتون کو، جبکہ 7 مرد حضرات میں سے 1 کو اپنی زندگی میں ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض طبی ماہرین کے مطابق ڈپریشن صرف ایک ذہنی مرض نہیں بلکہ ذیابطس کی مانند ایک حیاتیاتی مرض ہے۔ البتہ فرق صرف اتنا ضرور ہے کہ اس مرض کی علامات نفسیاتی ہیں۔ دراصل اس کی وجہ انسانی ذہن میں ہونے والے حیاتیاتی کیمیائی تبدیلیاں ہیں جو اسے زندگی سے مایوس اور بیزار کر دیتی ہیں۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد کے سر پر کسی بھی افسوسناک واقعہ یا کسی چیز کے واقع ہونے کا مستقل خوف طاری رہتا ہے۔ یہ خوف وہ اس وقت تک محسوس کرتے رہتے ہیں جب تک کہ انہیں اس بات کا اچھی طرح احساس نہ ہو جائے جو وہ سوچ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے اور ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں، یا پیش آنے والے حالات پر وہ کسی نہ کسی طرح ضرور قابو پا لیں گے۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ ڈپریشن کے مریضوں کو پرامید زندگی کی طرف واپس لانا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں۔ طبی لحاظ سے دیگر جسمانی عوارض کی طرح ڈپریشن کی تحقیق بر وقت ہونی چاہیے، اسی طرح جس طرح دیگر امراض کے شکار افراد کو علاج، توجہ اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مغربی ممالک اس لحاظ سے زیادہ باشعور ہیں، وہاں ڈپریشن کے شکار افراد کو علاج و معالجہ اور نفسیاتی مدد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہاں بڑے سے بڑا آدمی بھی یہ چیز قبول کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن کے معاملے میں شاید دنیا بھر میں ہمارا ہی وہ واحد ملک ہے جہاں ڈپریشن کو پاگل پن کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے، بلکہ اس معاملے میں خاموش رہنے کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ ادھر ڈپریشن کا مریض گھر والوں کے لیے بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے اندر کی خاموشی اور تکلیف دہ آوازیں خود ہی سنتا رہتا ہے۔ خاص طور پر خواتین اس مرض کو سمجھنے سے قطعی طور پر قاصر رہتی ہیں، شوہر سمیت خاندان کے قریبی افراد بھی اس کو بیمار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان حالات میں مریضہ کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اکثر جگہوں پر ایسی کوشش کی مزاحمت کی جاتی ہے، چنانچہ خواتین اس مرض کے بارے میں جاننے سے قاصر رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیماری کی تشخیص نہ ہونے کے باعث اس مرض میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دیکھا یہی گیا ہے کہ اکثر مریض خواتین نیند کی گولیاں کھا کھا کر وقت گزارتی رہتی ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ انہیں اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ نیند انہیں پریشان کرنے والی خاموش آوازوں سے وقتی طور پر نجات دے دیتی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ڈپریشن کے عارضے کے لیے مؤثر ادویات موجود ہیں، تاہم اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ علاج کے لیے نیم حکیم کے شکنجے میں مریض نہ آ جائے۔ عام ڈاکٹر بھی ڈپریشن کے علاج میں ناکام نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بے حد افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم بغیر نسخے کے ادویات حاصل کر کے بلا وجہ کھاتے رہتے ہیں، اور یہ ایک بڑی احمقانہ بات ہے کہ چونکہ فلاں شخص فلاں دوائی کے استعمال کرنے سے بھلا چنگا ہو گیا تھا، اس لیے ہر ایک شخص کو وہ دوا مناسب رہے گی، جبکہ ہر مرض کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔ یہ ماہر ڈاکٹر ہی کا کام ہے کہ وہ باقاعدہ تشخیص کر کے مریض کے لیے نسخہ تجویز کرے، اور خود اپنا یا کسی کا علاج کرنا بے حد خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق ہارمونز کی تبدیلی بھی خواتین کو ڈپریشن کا شکار کر سکتی ہے۔ ایسے شواہد بھی ملے ہیں جن میں ڈپریشن کے دوران جسم کا مدافعاتی نظام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں مریض کے دل کی دھڑکن معمولی تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شریانوں میں خون کے کلاٹس بننے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان مختلف قسم کے امراض میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کے اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ شروع میں ہی ڈاکٹر کو دکھانے سے مرض میں افاقہ ہو جاتا ہے، ورنہ صورتحال گمبھیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ مرض حضرات تو اپنے حلقہ احباب میں اپنی پریشانیاں ڈسکس کر لیتے ہیں، جبکہ خواتین گھروں میں ہی مصروف ہونے کے باعث کسی سے دل کی بات نہیں کر سکتی۔ وہ تنہائی کا شکار رہتی ہیں۔ گھر میں خواتین ایک سے زیادہ بھی ہوں تو بھی ایک دوسرے سے تعاون کے مظاہرے کم ہی نظر آتے ہیں۔ ٹینشن کے باعث آئے روز لڑائی جھگڑے گھروں میں معمول بن چکے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ تاکہ آپ کو ملے آشنائی حرف حقیقت سے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا خان غلام مصطفیٰ بلوچ۔